دلہن کے ہاتھوں پہ مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پراشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہریں۔ شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت تو ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائمہ تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑ آؤں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا، وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے۔ سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائڈ ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا، وہ ٹھٹک گئی۔ اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تھا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی۔ جب اسے اپنے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا تو وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی ہوئی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چرمرا کے رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا وہ دلہن کا سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلوبند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلوبند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودھیا رنگت سلور رنگ کو ماند کر رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں چرائیں۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یکدم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چبھا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سر تا پا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی ہوئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے کھینچ لیا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پہ خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کے پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو،
وہ پہلی بار یوں غصے سے تھاڑا، تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چھپا کر کہا، تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو۔ وہ چیخی، میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے، تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی۔ اس کے جسم میں سنسی دوڑ گئی تھی اور اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربی مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھیں۔ ملازمہ کو کہیں کہ کمرے کی صفائی کر دے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی؟ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئیں اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ وہ کارڈ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کی اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو؟ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی،
اور میں روز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس واویلا سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر کے بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی مام کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ مام کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربی بات کر رہی ہوں، مام سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہو کہ میں صرف ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی مام نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے نا؟ کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تو پھر کال کی ہے؟ ہاں جی۔ کس کو؟ اپنے مام ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے۔ عارفہ بیگم کی خوشی ماند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آئے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر مام کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہیں، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی، وہ بدگمان تھیں۔ لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی، تمہاری مام الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام تمہاری شادی کا ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی ہے اور ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم پھر چاہتی ہو کہ لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت اور چمک گئی تھی، اور اوپر سے اس کے تیکھے نئے نقش اس کی خوبصورتی کو دو آتشا کر رہے تھے۔ مام، اور کتنی دیر ہے؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں۔ مہروز بے دہانی میں اندر داخل ہوا لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی، بھابھی سے اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ حسان نے ربی کا اکیلا پن نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو تم بھی ہو، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاڑ سے انجوائے کر رہے ہو۔ او یار بس بس، اپنے اونچے آدرش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا نا تو ہنگامہ مچا دے گی، وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ربی اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔
اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاہد کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربی، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئی تو سکینہ بیگم جذبہ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ربی نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینس پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں مام، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے نا، کئی بار دیکھ چکے ہیں، اور مام میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئیں۔ خدیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے ہوئے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربی کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرے وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی نہیں، اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو تو جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں گئی ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے۔ اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے ہی اٹھتی ہے۔ اچھا۔ السلام علیکم ماموں جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی کہ قید ہے۔ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مام، میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی، فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی، اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ خیریت، پریشان لگ رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ ہی امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے کہ احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے۔ امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال میں لائی۔ یس مام، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں، سن رہا ہوں مام۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں، تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز تراز بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی، اور عارفہ کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا فاطمہ کا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب، وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ لیکن مام، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔
منگنی کے فوراً بعد شادی بھی طے کر دی گئی تھی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربی نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس دی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو، انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں ہے۔ اوف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگز رکھوں گی اس کے ساتھ۔ شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ ہیں، انہوں نے ابھی آنا بھی ہے؟ ربی پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا، اور ربی ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر مولانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں؟ کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ ہوئی ہے نا، تمہارے امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو نا؟ نہیں، میری نیچر میں نہیں ہے سکون۔ اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو، وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی۔ میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی آئی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزارا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی ہی بھیج دو، اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب بھی نہ دے بندہ۔ تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا، اس نے شرارت سے کہا، اور وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اپنا موبائل دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں، خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام مامانی جان، میں ربی، فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں بکھرا زمین پر ملا۔ ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا۔ فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی۔ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے اور دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی تینوں چھوٹی بیٹیاں اور ربی شامل تھی۔ وہ ابا جان، فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ بے شرم، بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی؟ بےہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیے۔ وہ ماموں کل مہندی کا فنکشن۔ ربی نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے ربی کو چپ کروا دیا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں۔ جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک کر آؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئے اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئیں۔ سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ربی کو افسوس ہوا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بھڑاس نکالی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، ربی نے کہا۔ رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے، رقیہ نے کہا۔ بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا۔
کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا۔ سونے کے لیے، ربی نے کہا۔ مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، ربی نے چھیڑا۔ فاطمہ ہنس دی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس اوپر جانے کے لیے سیڑھی چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے۔ ربی بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربی کے دماغ میں شرارت سوجی تو کہے، میں ہی فاطمہ ہوں، میں سید مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ اس نے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا، آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے۔ لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہیں، آج ان کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تمہید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، اور آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھے مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا۔ کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیں، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربی تھی، جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرے سیل پر کال کریں آپ۔ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دے دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے، وہ ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا، وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا ہے تم لوگوں نے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم۔ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر، اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں، وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربی پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی ہی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی۔ اورینجل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔